حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، دمشق کی مسجد میں جیسے ہی حضرت انس داخل ہوتے تو لوگ پہلے سے صفیں باندھ کے بیٹھے ہوتے اور لوگوں کا رخ ہوتا قبلے کی جانب۔ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ لوگوں کا رخ ہوتا قبلے کی جانب اور حضرت انس ان کی پیٹھ والی جگہ سے پچھلی طرف سے جہاں ان کی پشت ہے لوگوں کی اس طرف سے دروازہ ہے وہاں سے تشریف لاتے۔ اب لوگ قبلہ کی جانب دیکھ رہے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ انس آ گئے، خوشبو بتاتی۔ بعد میں پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگواتے ہو؟ یہ خوشبو کیسی ہے ہمیں نہیں ملتی، کہاں سے منگواتے ہو؟ کس عطاری سے لیتے ہو؟ انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی۔ میں حضور کی خدمت میں ہوتا تھا، پیارے آقا کو موسم کی شدت کی وجہ سے یا کسی کام کی مشقت کی وجہ سے جب پسینہ آتا تو میں کوشش کرتا کہ وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لوں، اسی میں سے لگا کر آتا۔ میں یہاں تک تو کتاب میں پڑھا، اگلا سبق میرا اپنا تخیل ہے وہ میں علماء کو سنانے چلاؤں۔ یہاں تک تو پڑھا کتاب میں کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں کہ وہ پسینہ میرے پاس جمع ہے وہ لگا کے آتا ہوں۔ اب اگلا قاضی کا تخیل ہے، اسے محبت سے سنیے گا۔ کب حضرت انس خدمت میں تھے؟ جب مدینہ میں تھے، اب دمشق میں ہیں۔ کتنا فاصلہ گزر گیا درمیان میں، کتنا وقت گزر گیا درمیان میں۔ اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اسے اب لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے۔ اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اسے اب لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے۔ قاضی کہنا چاہتا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے، جب اس وجود اطہر کی بات ہو تو پھر فتوے شروع کر دیتے ہو، جب اس وجود اطہر کی بات ہو تو پھر بحث شروع کر دیتے ہو، پھر مناظرے شروع کر دیتے ہو۔ اتنے ظالم نہ بنو، کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو۔ مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو۔ مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا۔ نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ماں بین بیتی، ماں بین بیتی، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو۔ ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ نگاہیں ذرا تم جمع کر دو دیکھو۔ جمال مولا جمال مولا۔ دعا کتنے بجے کرانی ہے؟ کاکا دھیان رکھ، کتے اور بھی لوگ اڈیک دینے پہ۔ جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ اتنا بڑا مجمع تے منو منت کرنی پائے۔ جیتے رہیے۔ اے تواڈی 2 منٹاں بعد پھر منت کرنی ہے میں یا 5 منٹاں بعد کرنی ہے؟ اتنے سنگ دل نہ بنو، کچھ تو مربت سیکھو۔ تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو۔ محبت درد دیتی ہے، محبت جان لیتی ہے، محبت نام زندگی ہے مگر امتحان لیتی ہے۔ محبت تو مطیع اپنی طبیعت اور فطرت ہے، محبت ضد نہیں کرتی، محبت مان لیتی۔ بار بار منت مجھ سے مت کروائیے گا، وقت تھوڑا ہے۔ میں ایک قیمتی موتی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو۔ جو تھکا ہوا ہے وہ یوں کر سکتا ہے۔ میں قیمتی موتی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کام آئے گا۔ یہاں پہ حضرت اعلان فرما رہے تھے کہ کل ختم نبوت کانفرنس بھی ہے جی، اور سیرت خاتم الانبیاء کا عنوان درج ہے۔ بڑی محبت سے اس وقت اگر تھوڑی سی کہیں سے کوئی میسیج آ رہا ہے نا، اسے ایک لمحے کے لیے کہو یار 1 منٹ ذرا رک منو گل سن لینڈ۔ بس صرف 1 منٹ لگاؤں گا، زیادہ وقت نہیں لگاتا۔
توجہ سے، ایک ہے حضرات علماء کرام، ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی وائز، کوئی پروفیسر، کوئی لیکچرار، کوئی مبلغ دلیل دے۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر رب دلیل دے۔ تھوڑی سی اور آواز حضرت، میں ابھی بھی چہرے کہیں دیکھ رہا ہوں بالکل چپ بیٹھے ہیں، اور مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ رات شب جمعہ میں تھے اس لیے تھکے ہوئے ہیں۔ میں چہرے پہچان لیتا ہوں نا، شب جمعہ والے ذرا تھک جاتے ہیں، حالانکہ وہ بتاتے ہیں کہ درخت لگتا ہے جنت میں، کیا لگتا ہے؟ درخت لگتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، مسکرا کے سبحان اللہ کو، پھل والا درخت لگے ورنہ کیکر لگیں گے۔ صاحبان توجہ ہے، ایک ہے کہ ختم نبوت پر کوئی واعظ دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر اب اللہ دلیل دینے لگے ہیں۔ توجہ رکھنا، اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ قرآن کا ذرا اسلوب دیکھیے، دلیل دینی ہے ختم نبوت پر، موضوع ہے ختم نبوت کا، اور اللہ دلیل کا آغاز کہاں سے کر رہے ہیں کہ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا۔ اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا ختم نبوت پر دلیل بنانا تھا تو اولاد ہوتی ہی نہ۔ صدقے سبحان اللہ، اگر اولاد کا نہ ہونا ختم نبوت پر دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی۔ جس کا دھڑکن بولی نا وہ چپ نہیں رہ سکے گا، چھپا کے بھی رہ سکے، اللہ اولاد ہی نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اولاد کا نہ ہونا تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے، لم یلد ولم یولد۔ یہ تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ توجہ رکھنا، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ، محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلتا رہے یہ کسی میں سے ہے۔ محبوب کی اولاد مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے۔ اور لطف کی بات یہ، ولادت بھی کسی سے مشہور کرائی، ولادت بھی کسی سے مشہور کرائی۔ جنہیں بتانا تھا کہ یہ کسی میں سے ہے، اولاد بھی کسی اور سے مشہور کرائی۔ جنہیں بتانا تھا کہ کوئی اس میں سے بھی ہے اور اپنا تعارف رکھا، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے آواز بلند، ہاتھ بلند، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شہنشاہ خطابت قاضی مطیع اللہ سعیدی، نعرہ تکبیر۔ اچھا اللہ 5 منٹ منو دے دیو، 5 منٹ دے دیو، صرف 5 منٹ دے دیو۔ کوئی بندہ کوئی ایک دوسرے نال گل کرے گا، میرے کو منو گل بھول جانی ہے تے میں پھر آ جانا پنجابی تے پھر تسی اوکھیاں ہو جانا۔ پنجابی سمجھ آندی میری؟ اچھا اللہ اگر اولاد ہو گئی، اس کا خدشہ کیا تھا؟ کیوں فرمایا کہ کسی بالغ مرد کا والد نہیں میرا محبوب؟ اس لیے کہ جو پہلے نبی آئے ان کے بیٹے بھی نبی۔ مجھ سے بات نہیں ہو سکے گی جب تک مجھے دیکھو گے نہیں، میں بڑی حساس طبیعت کا بندہ ہوں، یقین جانا۔ جو پہلے نبی آئے، ہزاروں نبی ایسے، ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے پوتے بھی۔ حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی۔ حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی۔ اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی۔ یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، باپ بیٹا نبی۔ ہزاروں نبی ایسے آئے جن کے بیٹے بھی نبی، پوتے بھی نبی۔ تو خدشہ تھا کہ محبوب کا بیٹا بڑا ہوتا تو لوگ اسے بھی نبی کہتے ہیں۔ توجہ، اسے بھی
اب میرا سوال سنیے، میرا سوال سنیے. اللہ بیٹا اگر بڑا ہو جاتا، قاسم بڑا ہو جاتا، ابراہیم بڑا، آپ کی طرف سے اعلان آ جاتا بیٹا تو ہے بڑا، نبی نہیں، ہم نے تو بات ماننی تھی. مشکل گل کر رہے ہیں ہمیں. بہت آسان ہے. آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا کہ قاسم بڑا تو ہے، ابراہیم بڑا تو ہو گیا ہے، لیکن نبی ہم نے بات ماننی تھی یا نہیں ماننی تھی؟ کیونکہ اب دو ہی صورتیں تھی. حسنین میاں بڑی توجہ سے سنیے گا. اب دو ہی صورتیں تھی، بیٹا جو بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. یہ دو ہی صورتیں تھی، یا وہ نبی ہوتا یا اچھا اسے یوں سمجھیے، مظفر گڑھ کے غیور سنی دوستوں اور مظفر گڑھ کے غیور مسلمانوں، توجہ سے سننا اور میرے اس لفظ کا اسے کسی ترازو پہ تولنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب دو ہی صورتیں تھی کہ بیٹا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. اسے یوں سمجھیے، ادھر ایک عالم کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کا بیٹا بھی عالم، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں. فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی ساتھ کھڑا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی ساتھ کھڑا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں. فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا ہے، اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر، اس کا بیٹا تو ہے ڈاکٹر نہیں، اس کا بیٹا بھی پیر، اس کا بیٹا ہے پیر نہیں. فضیلت کس کی ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا بیٹا بڑا ہو جاتا، دو صورتیں تھی، یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. اگر وہ نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اگر نبی ہوتا ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے، ان کے بیٹے آتے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، میرا محبوب آتا، اس کا بیٹا تو ہوتا، نبی نہ ہوتا تو فضیلت پہ فرق آتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت. تو میری بات سمجھ آئی ہے دوستو یا نہیں آئی؟ اگر نبی ہوتا ختم نبوت پہ حرف آتا، اگر نبی نہ ہوتا تو کل حشر کے میدان میں جب نبی آتے، ان کے بیٹے ہوتے، وہ بیٹے بھی نبی ہوتے، میرا محبوب آتا، میرے محبوب کا بیٹا تو ہوتا، نبی نہ ہوتا تو افضلیت پہ فرق آتا. میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے.